ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے میزبان سید انیس عباس حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا نام ہے آئینہ حیات۔ ناظرین، آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے ہوں گے جو کہ شاعری کے عنوان کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، لیکن کم پروگرام ایسے کیے جاتے ہیں جس میں شاعر کے سے زیادہ شاعر کی ذاتی زندگی پہ اور ابتدا سے لے کے اور آخر تک آج تک جو کچھ بھی ان کی خدمات ہے، انہوں نے کام کس طرح کیا، شاعری کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا شاعری کی وجہ عشق میں ناکامی تھی یا محبت اہل بیت یا مودت اہل بیت تھی۔ تو بہت سارے عنوانات پہ آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے اس سب سے پہلے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب علی عرفان صاحب کو، جو لندن اونٹاریو سے تشریف لائے ہیں ہمارے لیے۔ ناظرین، ان کا انٹروڈکشن میں یوں نہیں کراؤں گا کیونکہ اس پروگرام کی نوعیت ہی ان کے بارے میں جاننا ہے، اور بچپن سے لے کے اور آج تک تفصیل سے اور ہر گوشے کو شاعری کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے کس شاعری کے کس اصناف میں کہاں محنت کی اور ان کی وجہ شہرت بنی یا لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے کہ شاعری میں انہوں نے کتنی جدت کی، کیا محنت کی، اور جو آج آپ کے سامنے آپ سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ واقف ہوں گے، جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ استفادہ ہوگا۔ پروگرام کا مقصد ایک شاعر کی زندگی پہ تبصرہ مقصود ہے، جس میں ہم بہت سارے شعراء کو دعوت دیں گے، نارتھ امریکہ سے، پاکستان سے، اور جو شعراء آج جانے پہچانے جاتے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے کہاں کہاں وابستہ رہے، کس کس طریقے سے تعلیم کے حوالے سے، اس تمام گوشوں پہ تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے تاکہ اپنے تمام مومنین سننے والوں کو ان کی زندگی کے بارے میں ہر گوشے کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب علی عرفان صاحب تشریف رکھتے ہیں، لندن اونٹاریو سے آئے ہیں، مرثیہ گو شاعر ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تعارف میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا کیونکہ ان کی بزبانی شاعر ہی سنیں تو زیادہ اچھا لگے گا ہمیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی علی عرفان صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اس پروگرام میں آئینہ حیات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس میں ہم بہت سارے سوالات کریں گے، اور جس سوال کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا اگر مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسرے سوال پوچھیں یا اسکپ کر دیں اس کو، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ بہت سارے میرے اپنے پرسپیکٹیو میں بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں ذاتی نیچر کے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بات چیت کے راہ میں آگے ایسا بڑھ جاؤں کہ جو مناسب نہیں ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگلا سوال کریں، تو میں سمجھ جاؤں گا اس کے لیے۔ اور لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں تاکہ اس میں جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ خود تجربہ نہ بنو، دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، تو یقیناً جو اس شاعری کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا ان میں وہ ذوق مودت اور محبت ہے اہل بیت سے اور چاہتے ہیں شاعری کرنا، جیسے میرا خود بھی ایکسپیرینس ہے، اور جب ہم باتیں کریں گے تو میں آپ سے کچھ اپنے تجربات بھی شیئر کروں گا، اور تو اس حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی بات کو کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس شخصیت کے بارے میں جاننا، بلکہ اس تجربات کو بھی شیئر کرنا مقصود ہے تاکہ لوگوں کو اس سے استفادہ ہو۔ تو ایک مختصر سا پہلے تعارف کرائیں اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ قائم ٹی وی کے تعلق سے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تعارف کی جو آپ نے بات کی ہے، انشاءاللہ آپ کے جب سوالات چلیں گے تو تعارف ہو ہی جائے گا، میں اور اپنے بارے میں اور کیا کروں۔ آپ اپنے سوالات شروع کیجئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے مجھے انکار کرنا پڑے جواب دینے سے۔ شکریہ۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک میرا خیال ہے شاعری جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا
اس کے بارے میں مختلف ان کی جو ہے وہ اس پہ تبصرہ ہے. بڑے شعراء کی جب وہ بات کرتے ہیں وہ ایک مختلف دور تھا. اگر 100-200 سال پیچھے چلے جائیں, آج جو حالیہ اس کی بات کریں, اگر آپ دور کی بات کریں, اس میں شعراء کا مزاج, ان کا طریقہ کار, ان کا سٹائل ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سوال میرا یہ ہے کہ یعنی بچپن سے لے کے اور ہمیں یعنی ایک بچپنا ہو گیا, لڑکپن ہو گیا, اس کے بعد پھر جوانی ہے, اور اس کے بعد آج ہم اگر کہیں کہ 50 کی دہائی میں یا اس کے قریب, عمر آپ سے نہیں میں پوچھ رہا, لیکن یہ کہ اس تمام دور سے جس سے ہم گزرے, بچپن سے لے کے اور جوانی اور آج تک, تو اس میں آپ کس طرح مختلف ادوار میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے؟ پہلا تو یہ سوال ہے, اور اس کے بعد پھر میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے, چونکہ یہ گفتگو شاعری کے حوالے سے ہو رہی ہے تو شاعری ہی کے حوالے سے جواب دوں گا. شاعری ایک ایسا محل ہے جو بغیر مضبوط بنیاد کے کھڑا ہو نہیں سکتا. تو اب جہاں تک بنیاد کا سوال ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم شعر کہنا شروع کریں تبھی سے اس کی بنیاد پڑے, بنیاد بہت پہلے سے پڑ جاتی ہے. اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک چیز جس کا میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں بچپن ہی سے کتابوں سے جو ہے نا یعنی دیوانہ وار عشق تھا پڑھنے سے. تو جب یہ ہوتا ہے پڑھنے کا شوق تو ظاہر بات ہے کہ ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی کتابیں جو ہے آ جاتی ہیں سامنے, کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب ہم ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے وہ نہیں ملی تو کوئی اور کتاب مل جاتی ہے. تو قصے کہانیوں کے علاوہ جو ہے کبھی شاعری کی بھی مل گئی. اردو تو ہم نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا تھا تقریباً 6-7 سال کی عمر سے, اور پھر یہ کتابوں کا شوق جو تھا وہ جو ہے مختلف کتابوں کی طرف متوجہ کرتا رہا اسی عمر سے, جس میں جیسا میں نے کہا کہ شاعری کے بھی تھیں. اب ظاہر بات ہے عمر کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, کچھ آتی تھیں, مگر شاعری میں جو ایک اس کا ایک ردم, ایک ماحول ہوتا ہے, چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے کبھی کبھی ذہن پر اثر کر جاتا ہے وہ بھی. تو بہرحال اس شاعری سے انسیت باقی رہی. پھر جب جو نیکسٹ دور جو میں کہوں گا شاعری کے حوالے سے وہ اس وقت کا ہے جب میری عمر 13-14 سال برس کی تھی. تو اس وقت ایک ہمارے یعنی پڑوس میں سمجھ لیجیے گھر کے قریب میں ایک صاحب رہتے تھے جو شاعر بھی تھے, باسط رضا ان کا نام تھا. تو وہ چونکہ وہ شاعر تھے تو کبھی ہمارا آنا جانا ان کے پاس رہتا تھا, اور کتابوں کا چونکہ مجھے شوق تھا, ان کے پاس کتابوں کا انبار تھا تو کچھ نہیں تو میں جو ان کے پاس سے کتابیں بورو کرنے چلا جایا کرتا تھا. تو جب ان کی شاعری سنتے تھے تو سنتے سنتے ایک مرتبہ یہ خواہش ہوئی کہ ہم بھی کچھ کہیں. تو 13-14 سال کی عمر میں نے کوشش کی شعر کہنے کی اور ان کو سنایا. تو وہ جو پہلے جو شعر کہے تھے وہ تو بحر اور وزن وغیرہ کچھ نہیں تھے, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا, بس ایک تھاٹ تھا. مگر انہوں نے جب دیکھا یہ شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایک کام کیجئے کہ کوئی بھی ایک ادبی پرچہ اٹھا کے اس میں کوئی آسان سی غزل ڈھونڈیے اور اس کی وزن یعنی اس کی زمین میں کہنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو جو ہے وزن بھی سمجھ میں آئے گا, جو شعر کا ردم ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. تو اس وقت 20ویں صدی کا پرچہ سامنے رکھا ہوا تھا جو ایک انڈیا کا بہت مشہور میگزین تھا, اب تو بند بھی ہو گیا ہے وہ چھپنا. تو 20ویں صدی کا پرچہ میں نے اٹھایا, اس میں ایک غزل نظر آئی جو مجھے آسان لگی. اس غزل کا ایک شعر مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ شعر تھا کہ ہائے گھٹا بھی کب آئی ہے جب ہاتھوں میں جام نہیں ہے. واہ. تو جام وغیرہ قافیے تھے اور نہیں ہے ردیف تھی, مجھے آسان لگی تو میں نے 2-4 شعر کوشش کی اس زمین میں کہنے کی, اور وہ جو ہے نا وہ میں نے ان باسط رضا صاحب کو سنائے. تو بہرحال انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی. تو اس غزل کے بھی مجھے 2 شعر ابھی بھی یاد ہے, اگر کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. جی, اس سے پہلے بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ
آپ نے ذکر کیا 12-13 سال میں، جو کہ بہت ہی ارلی ایج ہوتی ہے نارتھ امریکہ میں یا ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے، تو میرا خیال ہے واقعاً بہت مشکل بات ہوگی ناظرین کہ اگر کوئی کسی میں یہ صلاحیت ہے تو یقیناً خودداد صلاحیت ہوگی جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ شروع کیا. بچپنے میں جب یعنی اس عمر میں مطلب اسکول آپ جاتے ہوں گے، انڈیا کا آپ یقین بتا رہے ہوں گے، تو یہ انڈیا میں جب یہ تھا تو یعنی گھر والوں کی طرف سے ان کو یہ شبہ ہو چکا تھا کہ آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، یا یہ کہ یہ چھپ چھپ کے ابھی ہوتا تھا؟ نہیں، گھر والوں کو بالکل پتا تھا اور گھر والوں کا پورا سپورٹ تھا. میرے والد وہ شاعر نہیں تھے، مگر وہ جو ہے شعراء کے حالات اور ان کے واقعات سے واقف تھے، اکثر مجھے سنایا کرتے تھے. اور میرے دادا جو ہے وہ بھی کتابوں کے بڑے شوقین تھے، اور ان کے کمرے میں مجھے ہمیشہ کتابیں مل جایا کرتی تھی پڑھنے کی. اور جب میں نے کہنا شروع کیا تو کسی سے چھپا کے نہیں کہا، اور مجھے انکریجمنٹ ہی ملا گھر والوں کی طرف سے. بہت زبردست. اچھا، تو اس میں یعنی کہ جب آپ نے وہ شعر کہے، اور وہ یقیناً ظاہری بات ہے ایک بچپنا کہوں گا میں جس میں آپ نے اچھا، میں اس بات کو بہت زیادہ قریب سے محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تو ابھی شاعری کی مطلب نوزائیدہ کہوں گا اپنے آپ کو کہ 3-4 سال 5 سال پہلے جب استاد شہید صفی جعفر ان کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد سے میں نے تواضع شروع کی. تو لیکن اس میں شعر جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ واقعاً آسان کام نہیں ہے. جب بچپن میں آپ نے کہا تو اس وقت سوچا تھا کہ کسی کو یعنی استاد بناؤں میں، اس کی ضرورت محسوس کی تھی، یا عمر کے بعد کے حصے میں آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، اس بات کا تو احساس تھا کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں کمال حاصل کرنا ہو تو کسی نہ کسی ماہر سے مدد لینا ضروری ہے. اور اس کا معیار بدلتا رہتا ہے. جب ہم 13-14 سال کے تھے تو اس وقت جو ہے جو ہماری شاعری کا معیار تھا، اس سے جو بھی ہم سے بہتر کہنے والا تھا اس سے ہم مشورہ لے سکتے تھے. پھر جب تھوڑا سا جو ہے نا شاعری اور فکر تھوڑا سا بلند ہوئی تو اسی حساب سے ہم کو جو ہے نا اور اس سے بہتر ڈھونڈنا پڑا. مگر ایک بات یہ ہے کہ استاد کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، اس استاد کی جگہ جو ہے نا خالی نہیں رہتی کبھی. اچھا، تو آپ نے کہا عمر کے تقریباً 13-14 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو اس وقت آپ نے جو شعر کہا جس کی صلاحیت وہ ذہن میں ہے؟ جی بالکل، 2 شعر مجھے یاد ہیں ابھی تک اس غزل کے، سیدھے سادے اشعار ہیں. ایک تو اس کا مطلب تھا کہ اپنا کوئی نام نہیں ہے، نام سے ہم کو کام نہیں ہے. واہ. اور ایک اور شعر جو مجھے یاد رہ گیا وہ یہ ہے کہ تیرے جلوے کون و مقام میں میری محبت عام نہیں ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آئینہ حیات میں. علی عرفان صاحب کے ساتھ بات چیت ہماری جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد آئینہ حیات میں حاضر خدمت سید انیس عباس رضوی، آپ کا میزبان. علی عرفان صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے، جس میں انہوں نے اپنے بچپن کے حوالے سے ذکر کیا کہ کب پہلا انہوں نے شعر کہا، اور 2 مصرے انہوں نے آپ کی خدمت پیش کیے. عرفان بھائی، شاعری کی ہم نے بات کی کہ اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا. تو زندگی کے کس حصے میں کوئی ایسے شعراء جن کے ساتھ آپ وابستہ رہے، کتنے عرصے تک رہے، اور یا ابھی تک آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کچھ ایسے شعراء ہیں، بڑے شعراء، جن کو میری نظر میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کو کہتے سنا کہ اب کیونکہ ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے تو مجبوری میں وہ کسی کو شعر نہیں دکھاتے، اصلاح نہیں کرواتے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو اساتذہ کے بارے میں بتائیے اور اس میں اپنی رائے دیجیے. دیکھیے، جیسا میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیے تو وہ باسط رضا صاحب جو تھے ان سے مشورہ لیتا رہا. وہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا جب یعنی جیسا میں نے کہا 13-14 سال. پھر اس کے بعد میرا دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ اس وقت جب میں 17 سال کا تھا. اس وقت میں نے پہلی اپنی مدح میں جو نظم تھی وہ پہلی نظم کہی تھی جب میں 17 سال کا تھا، اور محفل میں سنائی بھی تھی. تو جب میں نے مذہبی مدح اہل بیت میں جب کہنا شروع کیا
تو اس وقت حیدرآباد دکن کے بہت ہی مشہور اور ممتاز اور منفرد لب و لہجے کے شاعر تھے جناب علی جاوید مقصود. تو ان کو میں نے کلام دکھانا شروع کیا, اور ابھی 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, تو اس وقت تک میں انہیں کلام دکھاتا تھا. اچھا, ہاں. تو یعنی دیکھا جائے تو یہ ایک مین بالکل شاعر ہیں جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جن کے ساتھ وابستہ رہے, بالکل, اور آپ نے شاعری. اچھا, شاعری کیا آپ سمجھتے ہیں شاعری ایک کیفیت کا نام ہے, یا یہ کہ لوگ کہتے ہیں مجھے یعنی شعر عطا ہوتے ہیں, یعنی اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ واقعاً یہ چیز جو ہم کہتے ہیں, ظاہر میرا وہ مقام نہیں آیا کہ میں اس چیز کو درج کر سکوں, لیکن یہ بہت سے شعراء کہتے ہیں کہ جی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا پرسپیکٹیو یہ کہ کیا مسلسل مشق کرنے سے اور پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ یہ صلاحیت جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے, دونوں ہی چیزیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں جس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ پہلے آپ کوشش کریں, رزق دینے والا تو اللہ ہے مگر کوشش کرنا ہمارا کام ہے. حضرت مریم کو بھی کھجور کے لیے درخت ہلانا پڑا تھا. تو شاعری بھی وہی ہے, آپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے, فکر کرنی پڑتی ہے, اپنی نالج بڑھانا پڑتا ہے, دوسرے شعراء کو پڑھنا پڑتا ہے, ان کے افکار دیکھنے پڑتے ہیں. جب آپ محنت کریں گے تو پھر اللہ عطا بھی کرے گا, اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یعنی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, اور پھر جہاں تک عطا ہونے کا تعلق ہے تو اس میں یعنی ایگزیجریشن ہے جو لوگ کہتے ہیں, یا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, اس میں ایگزیجریشن اس طرح سے نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک کیفیت گزرتی ہے کہ ہم ایک شعر کہہ لیتے ہیں, اس کے بعد جب بیٹھ کے واپس اپنا شعر پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ ہم نے کہا ہے. تو ایسی کیفیت گزرتی ہے, ہر وقت تو نہیں مگر ہوتا ضرور ہے. اچھا, تو اس کے بعد بچپنے کے بعد یعنی 17 سال کی عمر آپ نے بتایا کہ جب آپ نے پورا ایک کلام کہا اور جی جاوید مقصود صاحب کو ان کو جو ہے سنایا, تو یعنی اساتذہ کے طور پہ بالکل آپ کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی, تو یعنی شاعری کی جو وجہ ہے وہ معلوم کر سکے آپ کی, یعنی شاعری شروع کیوں کی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی عشق میں ناکامی ہوئی ہو, یہ وجہ تو نہیں, یا یہ کہ مودت اور محبت اہل بیت ہی میں ہی ہے؟ نہیں, ایسا عشق کیا ہی نہیں جس میں ناکامی کا امکان ہو. صحیح ہے, اچھی بات ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل میں نے یہ ایک تو مذاق کے پر آئے, یعنی ایک تو کیونکہ بہت سارے جب بھی آپ شاعر کی بات کرتے ہیں, جو ٹپکل, جب میں بچپنا تھا میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ شاعر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ایک ذہن میں کسی حصے میں ایک لاشعور میں ایک چیز تھی کہ شاعر وہ جس کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگی ہو, تکلیف ہوئی ہو, درد ہوا ہو, ناکامی ہوئی ہو, تو وہ شاعر بن جاتا ہے. تو یہ جو اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ عشق میں ناکامی ہوئی ہو, کیونکہ جب چوٹ لگتی ہے تو دل سے آواز نکلتی ہے جسے کہتے ہیں, تو وہ وجہ, کیونکہ ہری بات جب آپ اہل بیت کی شاعری کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بالکل آپ کو ایک منزل ملتی ہے اور آپ کے مقصد ہوتا ہے آگے. جی آپ بتائیے. نہیں, دیکھیے آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ شاعری میں اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب شاعر درد کی کیفیت سے گزرتا ہے, مگر یہ عموماً یہ جو ایک امیج ہے شعراء کا کہ جو ہے عشق میں ناکامی ہی کا درد ہے, یہ بہت ہی لو لیول کا درد ہے یہ. اچھا, ہاں, تو اس میں کوئی پائیدار شاعری جنم نہیں لیتی. درد ہے ضرور, مگر درد بھی جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے غم جانا, ایک ہوتا ہے غم دوراں. تو اچھا شاعر وہی ہے جو غم دوراں کو غم جانا بنا لے. واہ, صحیح بات ہے. تو اچھا, تو یعنی کہ آپ یعنی جب اس کے بعد شادی کا دور آیا, تو شادی یعنی جس وقت شادی کی بات چیت چل رہی ہوگی یا شادی ہو گئی, تو کس عمر میں آپ اس رشتے سے منسلک ہوئے؟ شادی میری کافی ینگ ایج میں ہوئی, 23 سال میری عمر تھی جب شادی ہوئی. اور تو بہرحال ہم اہلیہ کی طرف سے جو ہے آپ کو کس حد تک سپورٹ ملتی رہی؟ بہت زیادہ شاعری میں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ میں نے سوال ایک بہت بڑے یہاں پر یعنی ان کو شہنشاہ منقبت بھی کہا جاتا ہے, نام نہیں لوں گا میں, ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا ایک ایسی نجی محفل میں کہ بھائی آپ تو پورے وقت باہر گھومتے رہتے ہیں, یہ جو اہلیہ کے ساتھ یہ کس طریقے سے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ بھائی تقریباً 10 مہینے اگر آپ باہر رہ رہے ہیں ملک سے, تو کیسے وہ جو ہے وہ اس چیز پہ خاموش رہتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں وہی سوال آپ سے کروں گا میں. نہیں, اب ایسی تو کوئی سچویشن آئی نہیں کہ 10 مہینے ملک سے باہر رہوں, مگر یہ ضرور ہے کہ مجھے یعنی اس
شاعری کے سفر میں خاص طور سے یہ والی شاعری جو مدح اہل بیت کی شاعری ہے، اس سفر میں مجھے اپنی شریک حیات سے بہت انکریجمنٹ ملا ہے. صحیح، یعنی کہ اس میں اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے جب دل و دماغ آپ کا کسی ایک طرف ہوگا اور اگر سپورٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے خیالات کی جو فراوانی ہے اور سکون ہوگا تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی یہ چیز اثر انداز ہوگی، شعر گوئی میں اضافہ ہوگا. اچھا، بڑے شعراء میں جو ہے وہ کس کو زیادہ آپ پڑھتے ہیں یا کس سے متاثر ہیں؟ دیکھیے، اگر کلاسیکل شعراء کی اگر آپ بات کریں تو میں غالب اور انیس سے کو سب سے زیادہ پڑھتا ہوں اور انہی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں. اچھا، تو کلاسیکل جب آپ نے شاعری کہا تو کلاسیکل میں اور ایک عام شاعری میں فرق کیا ہے؟ نہیں، کلاسیکل وہی ہوتی ہے جو کچھ تھوڑا سا ماضی میں ہو اور اتنی جاندار ہو کہ وہ وقت گزرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہ سکے اور وہ شاعری برقرار ہو. اب جیسا غالب کو اور انیس کو گزر کے تقریباً 250 سال 150 سال کا عرصہ مطلب ان کی شاعری کا دور اور ان کی اگر عمر کا اختتام بھی دیکھیں تو تقریباً یعنی 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کی شاعری آج بھی اسی طرح تر و تازہ اسی طرح زندہ ہے. کلاسیکل وہی ہوتی ہے، ورنہ شعراء اس دور میں اور بھی ایسے کئی گزرے ہیں جن کے ہم کو نام بھی نہیں پتہ ابھی. جی صحیح فرمایا. اچھا، شاعری میں جو ہے وہ مقصد ہونا، جس طرح آپ سمجھتے ہیں مقصد ہونا ضروری ہے، یعنی مطمع نظر کچھ ہونا چاہیے، یا یہ کہ شاعری بس آپ نے شروع کر دی اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو سوچ کو جو ہے وہ ایک طرف کیا؟ دیکھیے، شاعری اگر کوئی شعر کہہ رہا ہے تو اس شعر میں کچھ نہ کچھ مفہوم تو ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ تھاٹ تو وہ پیش کر رہا ہے شاعر، یعنی مقصد وہی ہے کہ وہ تھاٹ کو کنوے کرے. اب مقصد سے اس سے ہٹ کے آپ کی کیا مراد ہے میں یعنی مقصد سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مداح ایک ہوتا ہے کہ جی میں نے کسی عالم دین سے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی اپنی تیاری کرتا ہوں خطابت کی، کوئی بھی نقطہ اچھا آتا ہے تو میرے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ اس میں میری واہ واہ ہوگی تو میں اس کو پھر جو ہے وہ نہیں پڑھتا کم از کم اس مجلس میں. تو یعنی جب شاعری کے لیے آپ کوئی تو اس شاعری کے اندر تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ سامعین کو دے رہے ہیں اور اپنا جو بھی خیال پیش کر رہے ہیں اور جو بھی آپ نے بیان کیا اس کے اندر وہ اپنے اس معنی کو صحیح پہنچا دیا اور لوگوں سے داد ملی، تو اس کے اندر تو مقصدیت یعنی کہ اہل بیت کی مدح مطمع نظر ہونی چاہیے، یا ہم نے کہا میری شہرت ہوگی. تو کوئی بھی ذہن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی زیادہ اس میں چیز افیکٹو ہے جس سے آپ کو جو ہے موٹیویشن ملتی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی آبویس بالکل سامنے کی چیز ہے کہ یہ اگر کوئی شاعر صرف اپنے لیے اگر شاعری کر رہا ہے تو نہ اس کی شاعری میں گہرائی آ سکتی ہے، نہ اس کی شاعری پائیدار ہو سکتی ہے. اچھا، اور شاعری حقیقت اور مبالغہ کہتے ہیں، جیسے علماء بھی کہتے ہیں مبالغہ آرائی جو ہے بغیر، ہر شاعر میرے خیال اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو بھی یعنی شاعری اور اس دنیا سے وابستہ ہے اور تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے بغیر مبالغہ آرائی کے شاعری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے. حقیقی شاعری اور اس کے علاوہ اور کوئی اور قسم ہوتی ہے جس میں آپ کہیں کہ جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، آپ اس کو شاعری کی زبان میں کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، مبالغے سے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا مراد ہے، مگر ایک بات ہے کہ اگر آپ منقبتی شامنہ شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں مبالغے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کے لیے مبالغہ ہو؟ آپ بڑی سے بڑی بھی چیز کہہ دیں تو ان کی حقیقت کے ابھی پہلے زینے پر بھی آپ نے قدم نہیں رکھا ہے، تو مبالغے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ہم مدحیہ شاعری کر رہے ہیں. اب رہی دوسری شاعری جو مدح سے ہٹ کے ہے، غزل وغیرہ، اب اس میں بھی مبالغہ اگین ایک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ شعراء کرتے ہوں، مگر جو اچھی شاعری ہوتی ہے جیسے غالب ہے اس میں آپ مبالغہ نہیں، اگر کوئی ایسی ترکیب بھی ہو، کوئی ایسا نقطۂ فکری بھی ہو جو عجیب لگ رہا ہو، تو اس میں بھی
ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ اس میں معنی نکل سکتے ہیں. اصل میں جب میں نے کہا کہ حقیقی شاعری یا مبالغہ، بیسیکلی میرا مقصد یہ تھا کہ حقیقی یعنی ایک ہے آپ کے پاس ائمہ کی روایتیں موجود ہیں اور اس پہ مبنی آپ نے ایک شعر کہا جو واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ ایک بالکل واضح حقیقی، اس کو میں جو اپنی دانش میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے. ایک ہے مبالغہ آرائی کہ بھئی اہل بیت کی مدح تو اس کا تو درک نہیں کر سکتے، ائمہ اقوال موجود ہیں، ہمیں اس میں نہیں جانا اس طرف، لیکن اس سے واضح ہے کہ ہم اور آپ اس مقام کو درک نہیں کر سکتے. تو اب اس کے اندر رہ کے جو پروردگار، رسول خدا کی ذات اور ائمہ مولا علی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی اگر ہم یعنی شیعوں کی جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک ان کی پوری ایک ہائرکی ہے. تو اب اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب وہ مقام ہمیں نہیں پتہ مبالغہ آرائی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ کسی بھی اس کے پیچھے کوئی بھی واقعہ روایت موجود نہ ہو اور اس پہ آپ کوئی مبالغہ آرائی اگر کر رہے ہیں، یعنی اس حوالے سے، تو اس میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، آپ جو ہے کوئی کھلی مثال دے کے مجھے سمجھائیے، میں ابھی بھی نہیں سمجھ سکا کہ مبالغے سے آپ کا یعنی کہ فرض کریں کہ میں نے کوئی شجاعت بیان کی مولا علی کی یا ائمہ میں سے کسی کی، جس کے پیچھے میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، لیکن میں نے خیال سوچا کہ بھئی ایسا ہوا ہوگا. اور اب جیسے ہمارے پاس آسمان سے تلوار آئی، ذوالفقار آئی، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، حضرت حر کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، اس نے یوں کہا ہوگا، تو آپ اس کو پھر شعر کی شکل میں لے آتے. تو اس یعنی وہ آپ کے پاس واضح روایت موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ خیال سوچ رہے ہیں، آپ نے اس کو مبالغہ آرائی میں آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس طرح ہوا ہوگا. نہیں، یہ میرے ڈیفینیشن میں یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. اچھا، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ جو ہے ایک تصوراتی منظر کی تصویر کشی ہے، قطعاً مبالغہ آرائی نہیں ہے. مبالغہ آرائی اس وقت کہیں گے کہ آپ شجاعت کی مثال دی. اگر آپ کوئی شاعر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ جو شجاعت کا وہ لیول کسی میں موجود نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے اگر کہہ رہا ہے تو مبالغہ آرائی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو تو وہ کس طرح سے کوئی ان کے لیول سے بڑھا کے کہہ سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. جی جی صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، بالکل صحیح ہے. اچھا، شاعری کے لیے شاعری واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سکھا سکتا ہے؟ بالکل سکھا سکتا ہے، مگر اگین جیسا میں نے پہلے کہا تھا، شوق ہونا چاہیے، طبیعت میں شوق ہو اور سیکھنے کی صلاحیت ہو. اچھا، اگر یعنی جب آپ نے شعر کہنا شروع کیے تو میرا خیال ہے کہ کتنے، ویسے تو شاعری کی جب آپ بات کرتے ہیں بہت بڑی فہرست ہے. اگر میں شروع کروں، مرثیہ خوانی ہو گئی، سوز، سلام، رباعی، قطع، جو ہے وہ منقبت، جو بھی جتنی بھی اصناف ہیں، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کس میں زیادہ آپ نے طب آزمائی کی ہے؟ دیکھیے، میں نے کوشش کی کہ تقریباً ہر صنف سخن میں کچھ نہ کچھ کہوں، تاکہ یہ رہے کہ مولا نے جب صلاحیت دی ہے تو یہ نہ ہو کہ میں نے فلاں صنف استعمال نہیں کی. بہت ساری چھوٹ گئی ہیں، مگر میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہر صنف میں کہوں. مگر سب سے زیادہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ 4 اصناف سخن ہیں جس میں نے کہا ہے زیادہ. ایک تو نعت و منقبت، جی. دوسری جو ہے یعنی روایتی نعت و منقبت جو جیسی ہوتی ہے. دوسری نعت و منقبت مگر معرہ یا آزاد نظم کی شکل میں. اور تیسرے سلام، اور چوتھی صنف سخن مرثیہ. مرثیہ ابھی کس کس کی شان میں اب تک آپ نے؟ مرثیے اب تک میں نے کہے ہیں، دیکھیے، امام حسین اور حضرت علی، حضرت علی اکبر اور حضرت عباس، چوتھے امام، اور جناب فاطمہ، بس ان ہستیوں کے بعد. علی عرفان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گا آئینہ حیات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد
آئینہ حیات پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان سید انیس عباس. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب علی عرفان صاحب, اور ان سے ہم گفتگو جاری ہے شاعری کے حوالے سے. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کس اصناف میں انہوں نے طب آزمائی کی ہے, تو انہوں نے بتایا 4 ایسے اصناف ہیں جس میں خصوصاً مرثیہ. کیونکہ عرفان بھائی یہ بتائیے کہ جو مرثیہ گو شاعر ہے اور ایک عام شاعر ہے, کیا فرق کیا ہے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں مرثیہ گو شاعر ہے تو کیا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے, یا یہ کہ وہ اس صنف یا اس میں شعر کہنا مشکل ہوتا ہے, یا اور کوئی اور وجہ؟ نہیں, یقیناً یہ بات سچ ہے کہ شاعری کی سب سے مشکل صنف مرثیہ ہے, کیونکہ مرثیہ ایک مجلس ہوتی ہے جس میں فضائل بھی ہیں, مصائب بھی ہے, اور فکر بھی ہے, گریہ بھی ہے, اور اس کو مینٹین کرنا اور اس کو مستقل رکھنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. اور مرثیہ کوئی شک نہیں ہے کہ شاعری کی سب سے مشکل صنف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس نے ہمارے کلچر پر شاید سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے, اور جو ٹرانسفر آف تھاٹ ہوا ہے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک عزاداری کے حوالے سے, اس میں مرثیے کا بہت بڑا کردار ہے. شعر کہنے کے لیے کیا کوئی وقت کو تعین ہوتا ہے؟ یعنی یا صبح اٹھے فجر کے بعد تو آپ نے کہا کیفیت ہے آپ پہ, آپ نے شعر عطا ہو رہے ہیں تو آپ نے اس وقت شعر کہہ دیا, یا رات کے جو ہے وہ آدھی رات کے بعد اس وقت کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی متعین وقت ہے جس میں, کیونکہ یہ میں نے سوال اس لیے کیا, ہمارے ایک دوست جن سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ وہ فجر سے پہلے یعنی پوری رات جاگ کے, اور مرثیہ جب کہتے ہیں جب بالکل سکون, مجھے ایک آواز نہیں چاہیے کہیں پر آگے پیچھے, پھر مجھے سکون سے شاعری ہے. سکون ہونا ضروری ہے, وہ تو ایک حتمی بات ہے, لیکن کیا کوئی وقت متعین ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ عطا ہوتی ہے, یا آپ کے جو ہے وہ الفاظ آپ کو زیادہ ملتے ہیں, یا کیفیت آپ پہ زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں, میں الگ الگ جواب دیتا ہوں. جنرل شاعری کے لیے عموماً کوئی وقت ایسا نہیں ہے متعین, بس یہ ہے کہ آپ کو انٹینشنلی فکر کرنی پڑتی ہے, کاغذ قلم لے کے بیٹھیں اور سوچنے کی کوشش کریں, چاہے کوئی وقت ہو, دن کا یا رات کا, بہرحال کوشش کرنی پڑتی ہے. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں, اچانک ذہن میں کوئی شعر آ گیا, ہوتا ہے ایسا, مگر بہت کم. یعنی 90% آپ کو ایفرٹ لگانے پڑتے ہیں, 10% یا 5% ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کام کچھ اور کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں دور دور تک یہ خیال نہیں ہے کہ میں کوئی شعر کہوں گا, اچانک شعر آ جائے ذہن میں, ہوتا ہے مگر بہت کم. اب ہاں, آپ نے مرثیے کے حوالے سے جو اپنے سوال میں کہا وہ یہ ہے کہ مرثیے کے لیے کم از کم ہو سکتا ہے ہر شاعر کی الگ الگ کیفیت ہو, مگر مرثیے کے لیے کم از کم میں نے اپنے لیے جو وقت یعنی صحیح پایا ہے مرثیہ لکھنے کے لیے, وہ رات ہی کا وقت ہے. مطلب جب نماز عشاء اور نماز شب وغیرہ ہو جائے, پھر اس کے بعد کاغذ قلم لے کے بیٹھیں, میرے لیے کم از کم مرثیے کے لیے وہ سب سے اچھا وقت ہے. شاعری کے اندر موٹیویشن آپ کو کس چیز سے ملتی ہے؟ یعنی کہ کبھی ایسا وقت آیا, کبھی سوچا کہ اتنا اس میں وقت لگتا ہے, اور بظاہر یعنی ثواب کا عنصر تو موجود ہے ہی, لیکن کبھی اتنا وقت, یعنی کس طرح مینیج کرتے ہیں اپنی ایک دوسری لائف کو؟ جاب کرنا ہے انسان کو, بال بچوں کو ٹائم دینا ہے, بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے, دوسرے مسائل ہیں, سوشل لائف ہے آپ کی دوسری, تو اس سب چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے, شاعری جب آپ شعر کہہ رہے ہیں اور خاص طور سے مدح اہل بیت میں کہہ رہے ہیں, تو جتنے اشعار آپ کو مل رہے ہیں, جتنے اشعار آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ایک عنایت ہے پروردگار کی, اور اس کا قبول نہ کرنا کفران نعمت ہے. تو یہ سوال تو اٹھتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے یعنی کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ نہیں ہمیں وقت نکالنا پڑ رہا ہے. بھائی, جتنا آپ کو مل رہا ہے
اس کا اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ایک پتہ نہیں اتنے شعر جو کہہ رہے ہیں ان میں سے کون سا شعر قبول ہو جائے ان کی بارگاہ میں. اگر پوری زندگی کے اشعار میں اگر ایک شعر بھی ان کے بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بے شک وہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو وقت نکالنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں. تو آپ دنیا کی 25 چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, مووی دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, اس میں جبکہ اس کا کوئی دیر پا فائدہ بھی نہیں ہے آپ کو, جو ہم تو اس کے لیے وقت نکالنے کا کون سی مشکل بات ہے. عام طور سے جب کلام کہتے ہیں تو اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ ایک کوئی کلام جیسے منقبت کہنی ہے یا حمد کہنا ہے, کوئی فکس نہیں ہے. کوئی فکس نہیں ہے. کوئی فکس نہیں ہے. 5 منٹ سے 5 دن مثال کے طور. جی جی کوئی تھاٹ جو ہے, کوئی خیال آیا اس کو جو ہے وہ نہیں ہو پاتا بعض دفعہ. میں خود یہ تجربہ کر چکا ہوں, پوری رات بیٹھا اور ایک شعر بھی نہیں ہو سکا. اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 15-20 منٹ میں 4, 5, 8, 10 شعر پوری آلموسٹ منقبت جو ہے وہ پوری تیار ہو گئی. یہ بھی ہوا ہے. بالکل. جتنے بھی اب تک اصناف میں آپ نے شاعری کی, کوئی مجموعے کی شکل میں ابھی ہے یا فیوچر میں پلان ہے؟ بہت پہلے 96 میں ایک میرا مجموعہ چھپا تھا نذرانہ کے عنوان سے. اس کے بعد کلام تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ابھی کم از کم 2 مجموعے جو ہے منظر عام پر آئیں, ایک تو مرثیوں کا اور ایک جو ہے باقی دوسری شاعری کا. دیکھیے تو ابھی صرف ارادہ ہے یا آگے یعنی بڑھ چکا ہے؟ نہیں, ابھی تو ارادہ ہی ہے, صرف ارادہ ہے. ہاں. اپنی زندگی میں اب تک آپ نے جو بڑے شعراء جیسے کچھ لوگ ہیں جو آج یعنی کہ ایج اس فیکٹر میں اس حصے میں رہے کہ وہ جوش سے استفادہ کیا یا ان کو ڈائریکٹ خود سن چکے ہیں, تو اس طرح بڑے شعراء میں کسی کو آپ نے لائیو سنا ہے اس طرح ابھی تک یا اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں, بڑے شعراء سے آپ کے یعنی بڑے شعراء یعنی کہ ایک تو دور ہے میرانی سے علامہ اقبال, یہ سب ایک تو 100 سال جب پیچھے چلے ہیں یہ وہ دور ہو جاتا ہے. ایک دور ہے جو جوش صاحب کا, فیض احمد فیض, یہ جو بھی آج کے پچھلے 100 سال کے اندر کے جو لوگ ہیں. دیکھیے مرثیہ گو شعراء کے حوالے سے میں 3 نام لے سکتا ہوں جو میری نظر میں اس دور کے مطلب ہمارے دور کے بہت بڑے نام ہیں مرثیہ گوئی کی حد تک, جن کو میں نے خود ذاتی طور پہ سنا ہے اور انسپائر بھی ہوا ہوں. ایک ہے باقر امانت خانی, پتہ نہیں آپ نے نام سنا یا نہیں سنا, وہ حیدرآباد دکن کے بہت ہی مشہور مرثیہ گو شاعر تھے, انتقال ہو چکا ان کا. دوسرے ہیں پروفیسر وحید اختر, اور ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اور تیسرے ہیں اللہ ان کو اور حیات دے ڈاکٹر ہلال نقوی. ویسے باقر امانت خانی پر ہلال نقوی بھی کام کر رہے ہیں اپنی تحقیق و تنقید کے سلسلے میں. اچھا بہت زبردست. تو یعنی کہ جب شاعری کرتے ہیں بچپن سے کرتے ہوئے آئے تو اس وقت سے اور آج تک کبھی بھی کسی ایج کے کسی بھی حصے میں آپ کو یہ کوئی رول ماڈل بنا کہ جس کو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ مجھے اس جیسی شاعری کرنی ہے, یعنی یہ میرا رول ماڈل ہے, جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے, یا اب اس طرح شاعری کی دنیا میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ دیکھیے جب میں نے جیسا اس پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہا تھا کہ 17 سال کی عمر سے جب میں نے یہ مدح کی طرف اپنے قلم کو موڑا تو اس وقت سے علی جاوید مقصود صاحب کو میں نے اپنا استاد مانا, اور 4 سال پہلے ان کے انتقال تک ان کو دکھاتا رہا. یعنی یہ تقریباً یعنی 35-40 سال کا عرصہ جو ہے ان سے ہی منسلک رہا. تو ظاہر بات ہے, صاف مطلب ہے کہ وہ میرے آئیڈیل تھے, ورنہ میں کسی اور کے پاس چلا جاتا. اچھا, جب آپ یہ میرے خیال یہ سرسری سے گفتگو ہوئی تھی, لیکن میں چاہوں گا اس میں ایک اور سوال کروں آپ سے کہ شاعری کے اندر بہت زیادہ مطالعہ, کہ میں نے ہسٹری پہ بھی پڑھا ہوا ہو, مجھے ائمہ کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہو, میں نے شاعری کے جو ایک ٹیکنیکل جو ٹرمز میں کہا جائے کہ بھائی قافیہ کیا ہے, ردیف کیا ہے, وزن کیا ہے, اور اس کے بعد اور پھر جو اس کے اپنے رموز ہیں وہ پتہ ہوں, یہ ساری باتیں, یعنی اگر کوئی یہ سارا مطالعہ نہیں ہے اور یہ نہیں, تو کیا اس کے باوجود کوئی اچھا شاعر بن سکتا ہے؟ یعنی مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے
کیونکہ یہ کچھ لوگوں نے کہا یہ مجھے کہ اس کے لیے بہت زیادہ مطالعہ نہیں چاہیے, یہ ایک صلاحیت ہے خدا داد, آپ عام سی بات کو بھی بہت خوبصورت انداز سے اگر کہیں گے وہ بھی بہت اثر رکھے گی. دیکھیے خدا داد صلاحیت کا جہاں تک تعلق ہے, یہ جو ہے یعنی شاذ و نادر اس لیول پہ ملتی ہے. کوئی نابغہ روزگار شخصیت ہو, کوئی جینیس ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ یعنی وہ 100 بھی نہیں بلکہ 1000 میں ایک شاید آپ کو مل جائے اس طرح سے, ورنہ باقی سب کو مطالعے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. اور مطالعہ, اب اردو شاعری کے حوالے سے میں کچھ نام لینا چاہتا ہوں یہاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعری اردو شاعری کے میدان میں قدم آگے بڑھا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مجھے ترقی کرنا ہے, مجھے صرف عام اشعار کہنا نہیں ہے, اور اگر مدح اہل بیت میں کہہ رہا ہو تو جب ان کی بارگاہ میں ہم کچھ پیش کر رہے ہوں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر ان کی بارگاہ میں پیش کریں. تو اپنے آپ کو میڈیوکریٹی کے لیول سے اوپر اٹھانا اگر ہے تو کچھ کتابیں ہیں جو اس کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے, جس میں سے چند نام میں لیتا ہوں. ایک ہے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری, دوسرے ہے شبلی کی موازن انیس و دبیر, اور تیسرے خود انیس کے مرثیے. جتنے پڑھ سکتے ہوں پڑھیں. واہ, بالکل اس میں ذخیرہ ہے, منظر کشی اس میں خاص طور سے ہر چیز مل جائے گی آپ کو, اور وہ پڑھتے پڑھتے آپ کو جو ہے نا یعنی الفاظ بھی ملیں گے, بندشیں بھی ملیں گی, بہت ساری چیزیں. ایک سب کانشیسلی جو ہے نا خود بخود ذہن کا لیول بلند ہوتا جائے گا. آپ کے ذہن میں رول ماڈل تو آپ نے بتایا, آپ اپنے استاد کے حوالے سے بات ہو گئی. شاعری میں الفاظ جو ہے سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کس نے دیے ہیں, نئے الفاظ؟ نئے الفاظ, دیکھیے الفاظ کے بارے میں اب مختلف تنقید نگاروں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نذیر اکبر آبادی نے بہت الفاظ دیے ہیں, مگر صرف یہی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے الفاظ ایسے ہیں جو عام بول چال میں نہیں آتے, اور اس سے ہٹ کے جو لوگ جوش کا نام لیتے ہیں. کوئی بھی شعر آپ کے سامنے آ رہا ہے, یا کوئی اردو کا یا کوئی مصرع کوئی آیا, اب اس کے اندر کوئی استعمال کیا کسی نے کوئی لفظ, آج کیا معیار ہے, کس پہ پرکھیں گے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ اگر فرض کریں وہ یعنی میں اپنا دیکھتا ہوں کہ کوئی نیا الفاظ آیا تو میں اس لفظ کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں, اردو کی جو بھی ڈکشنری ہے اس میں دیکھا تو اس میں اگر مجھے مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا کیسے پتہ لگے گا کہ یعنی کہ معیار کیا ہے؟ اب اس وقت کوئی ایسا استاد موجود نہیں ہے جس کی آپ نے ابھی اگزامپل دی, جوش ہو گئے یا اس سے پیچھے جو بڑے شعراء جن کی جو ہے پچھلے 200 سال کی اگر اس کی بات کریں تو آج وہ موجود نہیں ہیں. تو کیا اس وقت ایتھینٹک اتھارٹی کون ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے شعراء نہیں ہیں مگر ان کا کلام تو موجود ہے, آپ ان کے کلام سے جو ہے نا مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر یا پھر جو اسکالرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے تنقید و تحقیق میں, وہ ہر دور میں رہے ہیں. آج کے دور میں بھی پروفیسر ڈاکٹر ہلال نقوی شاعر کے علاوہ تحقیق و تنقید میں بھی ان کا مقام ہے. اس کے علاوہ کئی نام ہیں آج کل, ڈاکٹر گوپی چند نارنگ یا پھر شمس الرحمن فاروقی, یہ سب اتھارٹی ہیں, مگر ہر ایک کی ان تک پہنچ بھی تو مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ شعراء کا کلام تو آپ کو اویلیبل ہے ہر جگہ. آپ انیس کو پڑھ سکتے ہیں جب چاہے, انٹرنیٹ پہ جو ہے ان کے تقریباً سارے مجموعے موجود ہیں. آپ غالب کو پڑھ سکتے ہیں, آپ جوش کو پڑھ سکتے ہیں. تو خود پڑھ کے ان کے کلام سے ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے اس بات کا ادراک کہ کون سی ترکیب صحیح مناسب ہے, کون سی نہیں ہے. جو شعراء کی فیملی میں جو پیدا, جیسے اب آپ ہو گئے یا بڑے شعراء جتنے گزرے, یا کوئی بھی شاعر جس کا شاعری کا گھرانہ ہے, میر انیس کا گھرانہ, یا نسیم امروئی صاحب کی اگزامپل لے لیں تو ان کی اولاد, تو کیا جینز میں یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آتی ہے خود بخود یہ یا یہ کہ یہ ایک سوال پوچھا گیا لیکن یہ مختلف انداز سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیملی سے جین سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں بھی یہ چیز سمجھتے ہیں آپ کہ جو ملی ہے لوگوں کو, انہوں نے
کچھ نمایاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بڑے شعراء بھی گزرے ان کے بچوں کو کوئی بھی نہیں کرتا، اور وہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا. جی بتائیے اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. اب جہاں تک جینس کا سوال ہے، اب جو لوگ سید ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ابو طالب کی جینس سے آئی ہے شاعری. نہیں تو آپ تو بہت دور چلے گئے. میں اپنی اگزامپل دوں، میں دادا میرے شاعر تھے، شاردا معصومی کی شان میں انہوں نے کی، لیکن یعنی ایسا نہیں ہوا بچپن سے یا میرے بڑے بھائی یا دوسرے لوگ جو ہے وہ شاعری جو ہے کیونکہ دادا کرتے تھے، والد صاحب نے نہیں کی بالکل بھی، اور دادا کی بھی بچوں میں یعنی میرے تایا اور ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی شاعری، ایک بھی شعر نہیں گا. لیکن مجھ میں تھوڑا سا ابھی شروع ہوا ہے، اللہ جانے دے پروردگار کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ جاری رکھوں گا. لیکن اس حوالے سے جینس میں جو ہے وہ آنے کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی ایسا یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، مگر صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان میں شعراء ہوں تو کم وہ ماحول ملتا ہے جس کی وجہ سے اور انسپریشن ہونا ملتا ہے نا. شاعر کسی شاعر کو سنتے ہیں جی جو آپ کے پائے کا ہے، جلن ہوتی ہے کبھی؟ بالکل نہیں کہ بھئی یہ شاعر، یہ مطلب ایک ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کسی کو، اب وہ کوئی بولے نہیں بولے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کسی کو میں کہتا ہوں یار اس کو تو یہ تو صحیح مصرع بھی نہیں کہہ پاتا ہے اور اس کو لوگ اتنی داد دے رہے ہیں، اور میں شعر کہتا ہوں مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں مل رہی. تو ذہن میں خیال ضرور آتا ہے، جلن نہ بھی ہو، جلن شاید میں نے غلط استعمال کر لیا، لیکن کیا اس سے رشک ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے کہ یہ ایسا شاعر ہے. اب رول ماڈل کا ایک کوشچن جو کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ تو ایک سیکھنے کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے تھا. یہ جو آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں اس کا یہ وہ معیار نہیں ہے اور اس کو عوام نے زیادہ چڑھا دیا ہے، ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے کوئی شاعر کو سن رہے ہیں تو اگر وہ شاعر واقعی اچھا ہے تو خوشی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اگر اس کا کلام، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا شاعر ہے وہ ہم سے بہتر ہی ہے. تو کوئی بھی اچھا شاعر اگر پڑھ رہا ہو، سن رہے ہیں، اس کو داد مل رہی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے. مگر آپ نے جو دوسری مثال دی جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی شعر معیاری نہیں ہے مگر کسی بنا پر داد مل رہی ہے، تو اس وقت رشک اور حسد تو نہیں ہوتی ہے، البتہ سننے والوں کے ٹیسٹ پہ افسوس ہوتا ہے. صحیح فرمایا. اچھا بچوں میں آپ کے جو ہے وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہے کسی میں کچھ ایسے آپ کو لگ رہا ہے کچھ صلاحیت ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، کچھ شوق ذوق نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بیٹیاں ہوں جو بھی آپ نہیں، میرے بچوں نے یعنی ایسا ہے کہ مجھے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، بیٹی خیر چھوٹی ہے سب سے، اور 3 بیٹے ہیں. بیٹوں نے سب نے اپنی زندگی میں 1 2 شعر کہے ہیں. اچھا کہیں بس یعنی فہرست میں نام آ گیا. آپ نے زور دیا یا خود سے بھی مگر وہ آگے نہیں بڑھی، بہرحال فہرست میں نام آ گیا. البتہ میرا جو بڑا لڑکا ہے وہ پڑھتا بہت اچھا ہے، اس کے آواز اور اچھا آپ نے اپنے کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصلاح لینا چاہتا ہے آپ سے، جی تو یعنی آپ نے اپنے شاگرد جو ہے بنائے کوئی؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک بات میں نے بہت ضروری کی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا اور واقعاً یہ بعد میں نے سوچا اس پہ، اور یہ واقعاً بالکل حقیقت ہے. بڑے بڑے علماء گزرے، جو کئی لوگ ایسے تھے جو کہ شاگرد نہیں بنا سکے. اپنی نسل میں جا رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی شاگرد نہیں بنائے تو وہ ذکر آگے کیسے جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری کام تھا جو کہ کچھ علماء سے بھی رہ گیا. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے؟ کیونکہ ایک صاحب کے الفاظ یہ تھے اسی ویسٹ میں، انہوں نے کہا نہیں میں اپنے شاگرد نہیں بناؤں گا، نہ میں کسی کی اصلاح کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ غلط شعر کہے گا تو بھی بات میرے پہ آئے گی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیے، شاگرد بنائے نہیں جاتے ہیں، کبھی کبھی خود بن جاتے ہیں لوگوں. اب جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی تھی کہ میں نے شعر کہے، اور چونکہ میں علی جاوید مقصود کی شاعری سن کے ان سے متاثر تھا، اس لیے جب میں نے کہے تو میں نے ان کو دکھایا جا کے، تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں کہ آؤ تم مجھے اپنے شعر دکھاؤ. تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے جو ہے شاعری کرنا ہے اور اچھی شاعری کرنا ہے، مجھے رہنمائی، مجھے گائیڈنس چاہیے، تو میں ان کے پاس گیا تھا. تو شاگرد بنائے نہیں جاتے، بن جاتے ہیں. اچھا ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آخر کے 1 2 3 سوال اور رہ گئے ہیں. تو کوئی بھی دلچسپ واقعہ شاعری کے حوالے سے جو آپ یادداشت میں اس کو یہاں پر ریکارڈ کرانا چاہتے ہوں، ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں.
جو کہ ذہن پہ اثر چھوڑ گیا ہو یا یاد رہے گا ہمیشہ کا؟ اس وقت یعنی امپرومپٹو تو کوئی واقعہ مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا ہے، بہت سارے ہوں گے، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو شاید ٹی وی کے لیے مناسب نہیں ہیں، پھر کبھی سنا دیے جائیں گے۔ میں نے جیسے اگزامپل دی کہ ہمارے ایک صاحب دوست ہوتے ہیں، ان کے بڑے بھائی، وہ علامہ رشید ترابی صاحب کے ساتھ مجلس ان کی سن رہے تھے وہ جی، تو ایک دن مجلس انہوں نے سنی، دوسرے دن سنی، تیسرے دن شاید وہ بیمار پڑ گئے، 10 مجلسیں نشتر پارک میں یا کہاں پر وہ کراچی پاکستان میں پڑھ رہے تھے، تو جب تیسرے دن نہیں آئے تو چوتھے دن جب وہ واپس آئے تو مجلس ختم ہونے کے بعد ان کی آپ سوچیں ہزاروں کا مجمع ہوگا یا جتنا بھی مجمع ہو وہاں پر، اس میں سے انہوں نے اس بچے کو بلایا، اس وقت ان کی ایج 8-10 سال کی ہوگی، انہوں نے بلایا اور ان کا کہا کہ تم تیسرے پروگرام میں تم موجود نہیں تھے، علامہ ترابی نے۔ جی، تو آپ یعنی آپ دیکھیں کہ کس حد تک پڑھنے والے کو، اب چاہے وہ شاعر ہو تو آبزرویشن ہوتی ہے، تو یہ ایک ان کے لیے بڑا دلچسپ واقعہ تھا، وہ بتاتے ہیں اکثر یہ، تو اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی اس حوالے سے میرا سوال جب آپ نے یہ واقعہ کہا ہے تو مجھے ایک یاد آیا جو کہ یعنی تقریباً پیرلل ہے، عجیب اتفاق ہے۔ واہ، یہ اگین میری عمر، یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب 17-18 سال کی میری عمر تھی۔ اس زمانے میں میرا ایک دوست تھے میر علی ہاشم، وہ اور میں ہم اکثر ساتھ رہتے تھے، تو حیدرآباد کے جو مشہور ترین ذاکر تھے، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب، وہ پہلا عشرہ وہاں حسینیہ نواب عنایت جنگ میں پڑھتے تھے، محرم کا پہلا عشرہ، اور وہ بڑی عجیب مجالس ہوتی تھیں اور بہت ہی خاص عنوانات پہ، ان کے کچھ عنوانات بھی جو ہے نا مجھے یاد ہیں، جیسے ایک عنوان انہوں نے رکھا تھا کتاب سے کتاب تک۔ واہ، تو اس میں جو ہے وہ کتاب تکوینی سے کتاب تحریری، بہت ہی یعنی گہرے نکات اور فلاسفیکل قسم کی بحث رہتی تھی ان کی۔ تو ان کی مجالس ہم بہت ریگولر اٹینڈ کیا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے ہم 17-18 سال کے لڑکے ہیں، جا کے ہم لوگ بیٹھتے تھے مجلس میں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ ہم کو نوٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک مجلس میں ہم ان کی نہیں جا سکے وہ، تو اسی دن شام میں ایک اور جگہ کسی کے گھر پر مجلس تھی جہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، ہم دونوں تھے، میں اور میرا دوست ہاشم، تو ہم دونوں کو کہنے لگے کہ آپ دونوں کہاں تھے آج میری مجلس میں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں آ سکے، تو کہنے لگے کہ میری نظریں تم لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تو یعنی ہمارا خون جو ہے نا یعنی بڑھ گیا اس۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جتنے بھی اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی شعر کہے، جی، چاہے وہ مجھے نہیں ذہن میں کہ آپ کے مرثیہ یاد ہو، لیکن جس اثنا پہ بھی اپنے اشعار کہے اس میں سب سے زیادہ خود کو، جو اپنے اشعار کہے ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا اپنا خود کلام یا کوئی اچھا ایک سے زیادہ جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے خوبصورت شعر میرا جو ہے، اس میں کوئی شعر بھی سنائیے؟ اور دیکھیے سب سے خوبصورت شعر کا تو فیصلہ کرنا مشکل ہے، بالکل مشکل ہے، کیونکہ وہ تو جو ہے جن کے لیے کہا ہے وہی بتائیں کہ کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک، چونکہ یہ پروگرام بھی شاعری کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو ایک میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے میں شاعر ہوں، وہ سنا دیتا ہوں، شاید حسب حال بھی ہو۔ جی بالکل بالکل۔ میں نے مثنوی بھی کہی ہے، دوہے بھی کہے ہیں، بالکل مختصر سی نظم ہے، جی سنا دیتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، میں لکھتا ہوں مدح نبی اور آل نبی، واہ روز ازل مظلوم کی نصرت کا جب میں نے وعدہ کیا، واہ، روز ازل مظلوم کی نصرت کا جب میں نے وعدہ کیا، شعر کی دولت مجھ کو ملی، واہ، دیبل کی صورت میں مجھ کو معصوم نے منبر بخش دیا، واہ، یہ بھی عزت مجھ کو ملی، سبحان اللہ، مرثیہ نعت سلام قصیدہ میرے میدان، میرا قلم رہوار ہے میرا، واہ واہ، میرا قلم رہوار ہے میرا، میرا رستہ میری منزل یاد علی، واہ،
میرا رستہ میری منزل یاد علی، میرا بستر میرا چھپر ناد علی، واہ واہ واہ، میرا بستر میرا چھپر ناد علی، میں حسان و فرزدق ہوں، میں آتش ہوں، میں ناسخ ہوں، میر تقی اور غالب میں جوش یگانہ انشا ہوں، میں جوش یگانہ انشا ہوں، میں ہوں دبیر ملک سخن، میر انیس ہے میرا نام، میں رومی ہوں اقبال ہوں، میں تبریز کا سورج مجھ میں ہے، سبحان اللہ، تبریز کا سورج مجھ میں ہے، سودا کے قصیدے مجھ میں ہیں، حالی کا مسدس مجھ میں ہے، واہ واہ، حالی کا مسدس مجھ میں ہے، افکار کا دفتر مجھ میں ہے، لفظوں کا لشکر مجھ میں ہے، واہ، قطرہ ہوں مگر جانے کیسے ایک سمندر مجھ میں ہے، سبحان اللہ، سبحان قطرہ ہوں مگر جانے کیسے ایک سمندر مجھ میں ہے، جسم میرا مر جائے گا ایک دن، لفظ میرے جیتے ہی رہیں گے، مجھ تک آؤ مجھ کو سمجھو، میں عرفاں ہوں میں شاعر ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا موضوع آپ نے جو ہے نظم نکالی ہے، اور پروردگار اور اہل بیت آپ کی اس تمام کاوش کو، اس شاعری کو جو بھی آپ کرتے رہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اس کو دعا ہے پروردگار سے کہ اس کو قبول کرے اور توفیقات میں اضافہ کرے۔ آخر میں نئے شعراء کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جیسا میں نے پروگرام کے دوران ایک مرتبہ کہا ہے کہ جو بھی شاعری کے میدان میں آئے، چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو، اس کو چاہیے کہ مطالعہ کرے، دوسرے شعراء کا کلام پڑھے، اور خاص طور سے جو میں نے میر انیس کا نام لیا ہے، اور اس کے علاوہ اردو ادب اور اردو شاعری سے متعلق جو کتابیں ہیں، جیسے میں نے کچھ نام لیے تھے، موازن انیس و دبیر اور مقدمہ شعر و شاعری، اور ابھی جدید دور میں نصیر ترابی کی کتاب آئی ہے شعریات، وہ بھی کافی اچھی کتاب ہے۔ اس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ علی عرفان صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو استفادہ کیا شاعری کے حوالے سے، آپ کی زندگی پہ تبصرہ رہا جو کہ ایک یادداشت بن جائے گی انشاءاللہ، ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ ذکر یقیناً ہمیشہ باقی رہے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آئینہ حیات میں سید انیس عباس رضوی کے ساتھ علی عرفان صاحب تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔